دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنات چوری کیسے کرتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو جنات کیسے چراتے ہیں، اور وہ کون سے عمل ہے جن کے کرنے سے شیطانوں اور جناتوں سے بچا جا سکتا ہے، اور جنات کیا کھاتے پیتے ہیں، جناتوں کا کھانا کیا اور کیسا ہوتا ہے، سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہونے والی ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو بہت ساری معلومات جناتوں کے حوالے سے اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ تو دوستو ابو الاسد رومی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ آپ مجھے اس شیطان کا قصہ سنائیں جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقات کا نگران مقرر فرمایا۔ میں نے ان کھجوروں کو ایک کمرے میں رکھ دیا، پھر میں نے دیکھا کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو کھجوریں اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ تو میں اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی تاریکی آ کر دروازے پر چھا گئی، پھر اس نے ہاتھی کی شکل اختیار کی، پھر ایک دوسری شکل اختیار کی، پھر دروازے کے سوراخ سے داخل ہو گیا۔ میں نے بھی ہمت باندھ لی، اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دی، چنانچہ میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے دشمن۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں بوڑھا ہوں، میرے بہت سارے بال بچے ہیں، میں فقیر ہوں اور نصیبین کے جنات میں سے ہوں۔ تمہارے نبی کے آنے سے پہلے یہ بستی ہماری تھی، ہم یہاں پر رہتے تھے، پھر جب تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو ہمیں اس بستی سے بھگا دیا گیا، لہٰذا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے پاس دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس واقعے کی اطلاع آپ کو دی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر ایک منادی نے ندا کی کہ معاذ بن جبل کہاں ہے، تو میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا اے معاذ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوبارہ آئے گا، لہٰذا تم تیار رہنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں اس کمرے میں دوبارہ داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا، چنانچہ وہ دوبارہ آیا اور دروازے کے شگاف سے داخل ہو کر کھجوریں کھانے لگا۔ میں نے پھر اسی طرح کیا جیسے میں نے پہلی مرتبہ کیا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا مجھے چھوڑ دو، اب میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے دشمن، تم نے پہلے بھی ایسا ہی کہا تھا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص ایک مرتبہ سورہ بقرہ کے آخری حصے کی تلاوت کرے گا تو ہم جنوں میں سے کوئی بھی اس رات اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں عیالدار ہوں اور نصیبین سے آیا ہوں، اگر میں اس کے سوا کچھ پاتا تو اللہ کی قسم دوبارہ نہ آتا۔ ہم آپ کے اسی شہر میں آباد تھے جس میں آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ جب ان پر 2 آیتیں نازل ہوئی تو ہمیں اس شہر سے نکال کر نصیبین میں ڈال دیا گیا۔ جس گھر میں یہ 2 آیتیں تلاوت کی جائے گی اس گھر میں شیطان 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میرا راستہ چھوڑ دو تو میں آپ کو وہ دونوں آیتیں سکھا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جھوٹے خبیث نے تم کو سچ بات کہی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں یہ دونوں آیتیں پڑھتا رہا، پھر میں نے کبھی کھجوروں میں کوئی کمی نہیں پائی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان کے پاس ایک مشک کے کھجور تھے جس کی میرے والد بڑی حفاظت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسے کم پاتے، یعنی کھجوریں مشک میں سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک رات ان کی حفاظت میں لگے رہے تو اچانک ایک جوان لڑکے کی شکل کا آدمی آیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو، جن ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا دو، تو اس نے اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دیا تو وہ کتے کے ہاتھ اور کتے کے بال معلوم ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا جنات کی خلقت ایسی ہی ہوتی ہے؟
اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ جنوں میں مجھ سے بھی زیادہ طاقتور موجود ہے، سب میری طرح کمزور نہیں ہوتے۔ میں نے پوچھا تمہیں اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ تو صدقہ کرنے کو پسند کرنے والا شخص ہے، تو میں نے بھی چاہا کہ تمہارے کھانے میں سے بھی اپنا نصیب لے لوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں تجھ سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر جب دن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی اطلاع کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک محراب تھا جس میں آپ نے کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ ایک مادہ جننی آتی اور اس میں سے کچھ چرا کر لے جاتی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور جب اس کو دیکھو تو یہ کلمات پڑھنا کہ اللہ کے نام سے کہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جواب دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی طرح ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے حنف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے گی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے دوبارہ تمہارے پاس آئے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا، پھر اس نے قسم کھائی کہ اب نہیں آئے گی، چنانچہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا اس نے قسم کھائی کہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے دوبارہ تمہارے گھر آئے گی۔ حضرت ایوب انصاری نے تیسری بار اس کو پکڑ لیا اور فرمایا اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا یہاں تک کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتاتی ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھا کرو تو کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے وہ بات بتائی جو اس نے کہی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹی ہے لیکن اس بار اس نے سچ بات بتائی ہے۔ دوستو یہ تبع جنات کے واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ کون سی آیت ہے جن کو پڑھنے سے ہم تمام شیاطین جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو اب آئیے جانتے ہیں کہ جنات کیا کھاتے ہیں، یعنی جنات کی خوراک کیا ہے۔ دوستو جس طرح سے انسانوں کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے اور انسانوں کے جو جانور ہیں ان کو بھی چارے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے جنات کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان کے جانوروں کو بھی چارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ جنات کی خوراک کیا ہے۔ دوستو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے استنجا کی حاجت ہے، کچھ پتھر کا انتظام کیجئے لیکن ہڈی یا لید نہ لے کر آنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے چند پتھر اکٹھا کیے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہو گئے تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور آپ نے ہڈی اور لید لانے سے کیوں منع فرمایا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی میں اور لید میں جناتوں کی غذا ہے، یعنی جو ہڈی ہم کھا کر پھینک دیتے ہیں اور جو جانور گوبر یا لید کرتے ہیں اس میں جناتوں کی غذا ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے پاس جناتوں کا ایک گروہ آیا، ایک جماعت آئی اور وہ لوگ بہت نیک تھے، یعنی وہ جنات بہت نیک تھے۔ انہوں نے مجھ سے اپنی خوراک طلب کی، یعنی اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے مانگا، تو میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی
کہ اے اللہ ہڈی میں اور لید میں ان کے لیے غذا عطا فرما دے۔ جب بھی یہ کسی ہڈی یا لید کے پاس سے گزرے تو اس میں اپنی غذا پائے، اپنا کھانا پائے۔ تو جب کوئی جنات کسی ہڈی کے پاس سے گزرتا ہے تو اس میں اپنی غذا پاتا ہے۔ اسی طرح سے جانور جو جناتوں کے جانور ہیں وہ لید میں اپنا چارہ پاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سانپ حاضر ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک کے پاس اپنے جبڑوں کو کھول کر کچھ عرض کرنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ جنات تھا، اور یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اپنی قوم کو حکم فرمائیے کہ ہڈی یا لید کو استنجے کے لیے استعمال نہ کیا کرے، کیونکہ اس میں ہماری غذا ہے۔ تو میرے دوستو خلاصہ یہ ہے کہ ہڈی اور لید میں جنات اور ان کے جانوروں کی غذا ہے، یعنی جب بھی کوئی جنات ہڈی کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اس میں اپنی غذا پاتا ہے اور اس ہڈی میں گوشت آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب جنات لید کے پاس سے گزرتا ہے یعنی ان کے جانور، تو اس میں اپنا ہرا چارہ پاتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا۔ اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔